شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعہ، حکم مانا، ہم نے اطاعت کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ باہر چلے جاتے ہیں، من عندک، آپ سے، اے محبوب جب آپ سے وہ منافقین آپ سے باہر، چونکہ منافقین کے حالات چل رہے تھے، جب وہ آپ سے باہر چلے جاتے ہیں تو بیت طائفۃ منہم، بیت کا معنی ہوتا ہے رات کو بیٹھ کر مشاورت کرنا، مشورے کرنا۔ رات کو بیٹھ کر طائفہ، ایک گروہ نے مشورہ کیا، منہم، انہی میں سے، غیر الذی تقول، خلاف اس کے جو اس نے کہا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ یکتب لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، جو کچھ وہ رات کو بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے محبوب آپ ان سے اعراض فرمائیے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کارساز کافی ہے۔ چونکہ یہ یہاں پر یہ سارے کے سارے حالات چل رہے ہیں منافقین کے، منافقین کی عادات اور ان کی باتیں۔ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر بھی آپ حضرات نے پڑھا کہ اگر کوئی انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ یہ منافقین ہی اس طرح کر سکتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہوتے ہیں، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، تو اس وقت کہتے ہیں بھائی ہم نے حکم مان لیا، ہم نے آپ کی اطاعت کی، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، الگ کسی جگہ پر اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، تنہائی کے اندر بیٹھتے ہیں، تو بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، تو رات کو ایک گروہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا، غیر الذی، غیر اس کے جو اس نے کہا، اس کے خلاف جو اس نے کہا کیا تھا، ہم نے اطاعت کی، لیکن اس کے خلاف بیٹھ کر، رات کو بیٹھ کر انہوں نے پروپیگنڈے کیے اور مشاورت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ لیتا ہے ما یبیتون، جو کچھ وہ بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے محبوب آپ ان سے اعراض فرمائیے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ان باتوں سے، ان منافقت سے بڑے غمگین ہو جاتے بھی، یار دیکھو کیسے یہ لوگ ہیں، میرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کر لی، لیکن الگ بیٹھ کر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، افا، یہ شروع کے اندر حمزہ، اس کا معنی کیا، یہ جو فا ہے اس کا معنی پھر، پس، لا یتدبرون، کیا وہ نہیں تدبر کرتے، القرآن، قرآن پاک میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، توجہ کرنا، کیا وہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر ہوتا یہ قرآن پاک من عند غیر اللہ، اللہ کے غیر کی جانب سے، اللہ کے علاوہ کسی اور بشر سے ہوتا، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ وہ پاتے اس کے اندر اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ چونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے بنا لیا، بس اپنی طرف سے یہ گھڑ لیا ہے۔ یا ان کے اور بھی وہم و گمان تھے کہ جنات آ کر سکھلا جاتے ہیں، بعض کچھ۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن پاک سارا کا سارا فصاحت و بلاغت کے اندر بھی برابر ہے، اس کے مضامین کے اندر اختلاف بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضد بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ پر اس مضمون کو کسی اور کے لیے بیان کیا ہو، دوسری جگہ پر بالکل اس کے خلاف بیان کر دیا ہو، مضمون وہی ہو، اس کے اندر کوئی اختلاف ہو کہ لوگ دیکھ کر اس سے پریشان ہو جائیں، یار وہاں پر تو اسی مضمون کو اس طریقے سے بیان کیا، یہاں پر اسی مضمون کو وہ کسی اور وہ طریقے سے اس کے خلاف بیان کر دیا، پہلے طریقے کے بالکل خلاف، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔
سارے کے سارے مضامین بھی برابر اللہ کریم جل شانہ نے اس کے اندر جو انبیاء کے واقعات، پہلی امتوں کو واقعات بیان فرمائے اور آنے والے حالات کو بیان فرمایا، غیب کی خبریں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، ساری کی ساری سامنے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا قرآن پاک کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام قرآن پاک کے اندر کوئی لفظ بھی ایسا نہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو یا کوئی بے معنی ہو، ہر ایک لفظ بامعنی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اس کے برخلاف اگر یہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، بندوں کی طرف سے ہوتا، کسی بشر کی طرف سے ہوتا، تو اس کے اندر لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ پاتے اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا، چونکہ انسانی طبیعت اور فطری طبیعت ہے کہ انسان پر مختلف قسم کے احوال آتے ہیں۔ اگر وہ بالکل وہ خوشی کے اندر ہو تو اس کی حالت اور ہوگی، اس کا کلام کچھ اور ہوگا، اگر وہ غصے کے اندر ہو اس کا کلام کچھ اور ہوگا، پریشان ہو اس کا کلام کچھ اور ہوگا، اگر اسے نیند آ رہی ہے اس کا کلام کچھ اور ہوگا، اگر بالکل حشاش بشاش ہے اس کے کلام کے اندر کچھ فرق ہوگا، احوال کے مطابق اس کے کلام کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی، لیکن قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ بالکل برابر ہے، اس کے مضامین سارے کے سارے برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ وہ پاتے اس کے اندر اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف پاتے اس قرآن پاک کے اندر، کہیں فصاحت و بلاغت کی غلطی، کہیں کچھ اور مضامین کی غلطی، اور کہیں جناب اس کے اندر وہ اور الفاظ کی غلطی۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، چونکہ منافقین کے حالات اور واقعات اور ان کے احوال چل رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب جاءہم آئے ان کے پاس، امرن کوئی خبر، من الامن یا بالخوف، امن کی یا خوف کی، ان منافقین کے پاس کوئی بھی خبر پہنچ جائے تو اذاعوا بہ، فوراً اسے مشہور کر دیتے ہیں، اذاعوا بہ، مشہور کر دیتے ہیں اس کو، اس خبر کو۔ کوئی بھی خبر آ جائے، شان نزول کے اندر لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک مرتبہ لوگوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اب یہ خبر اتنی مشہور ہوئی کہ ہر طرف یہی باتیں، ہر چوک کے اندر یہی باتیں، ہر ایک مجلس کے اندر یہی گفتگو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو فوراً مسجد کے اندر تشریف لائے، آ کر دیکھا کہ صحابہ بھی اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، یار حضور نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی، سب کو طلاق دے دی ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ میں یا رسول اللہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، سب کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا کہ بھائی تحقیق کر لیا کرو کسی بات کی، اللہ کے نبی نے نہیں طلاق دی کسی بیوی کو بھی، یا آپ نے غلط یہ افواہوں پر آپ نے کان دھر لیے ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ زکوٰۃ لینے کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا کسی ایک بستی کے اندر کہ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اب بستی والوں نے بڑے استقبال کیا، مہمان نوازی بھی کی، لیکن ان بستی والوں کو اس بات کی وہ دل کے اندر ایک وہ وسوسہ پیدا ہوا، یار یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، شاید یہ ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے جناب یہ افواہ پھیلا دی کہ جناب ہمیں مارنے کے لیے فلاں لوگ آئے ہیں، فلاں لوگ آئے ہیں۔ اب یہ خبر مشہور ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی یہ خبر پہنچ گئی، یا رسول اللہ آپ کے فلاں صاحب فلاں بستی کو مارنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تحقیق فرمائی تو پتہ چلا وہ تو زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں وہاں پر، وہ کون سا جہاد کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب آئے ان کے پاس، ان منافقین کے پاس کوئی بھی خبر امن کی یا خوف کی، اذاعوا بہ، فوراً اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوا، اور اگر وہ اسے پہنچائیں رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا اولی الامر لوگوں کی طرف، جو حکم والے، سلطنت والے، حکومت والے لوگ ہوتے ہیں، عقل سلیم والے لوگ، اس سے یہ بھی مراد ہے، اگر ان کے پاس وہ خبر لے کر آتے ہیں تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیتے ہیں وہ اس خبر کو، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ کہ جو تحقیق کر لیتے ہیں اس کی، جو تحقیق کر لیتے ہیں پھر وہ اس بات کو جان لیتے ہیں۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً تحقیق فرمائی اور پتہ چلا کہ بھائی وہ تو زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، مارنے کے لیے ہی نہیں گئے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس خبر کو پہنچاتے ہیں رسول کی طرف تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو رسول اس کو جان لیتے ہیں، اس کو تحقیق کر کے،
یا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ یا اولی الامر لوگوں کی طرف اس خبر کو لے کر جاتے ہیں. جیسے سیدنا فاروق اعظم کے پاس یہ خبر آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دے دی، تو فوراً سیدنا فاروق اعظم نے تحقیق کی، اللہ کے نبی سے پوچھا تو حضور نے فرمایا نہیں میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی. تو فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر وہ لے کر جائیں اس خبر کو پہنچا دے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ یا اولی الامر لوگوں کی طرف انہی میں سے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ البتہ جان لیں اس خبر کو وہ لوگ جو تحقیق کر لیں اس کی انہی میں سے، تو وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے. یعنی ہر بات کی تحقیق کر لینی چاہیے، جب بھی کوئی خبر پہنچے تو اس کی فوراً تحقیق کر لینی چاہیے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل ان پر اور اس کی رحمت، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا، یعنی قرآن پاک نہ ہوتا یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کے اندر تشریف فرما نہ ہوتے، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو البتہ تم اتباع کرتے شیطان کی، الا قلیلا مگر چند لوگ جو شیطان کے ان واروں سے بچ پاتے. فقاتل فی سبیل اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میدان احد کے اندر فتح حاصل کی تو اب جو کافر لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں دوبارہ ملیں گے بدر کے اندر، بدر کے اندر دوبارہ ہماری ملاقات ہو. اب شوال کے اندر تھے، یہ غزوہ احد ہوا تھا شوال کے اندر. اب ذی القعدہ کے اندر ابھی صحابہ کے وہ زخم تازہ تھے، وہ بھی درست نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرما دیا چلو بھائی جہاد کے لیے. اب جو منافق لوگ تھے وہ کہتے یا رسول اللہ ابھی انہیں تھوڑی اور مہلت دیں تاکہ ان کے زخم سے صحیح ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اور کوئی صحابہ ویسے بہت ساری افواہوں پر انہوں نے کان دھرے ہوئے تھے بھی لوگ اب جناب وہ بڑی تیاری کر کے آئیں گے، چونکہ ابھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان کے اندر بہت پختہ نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے پریشان بھی ہوئے اور ساتھ میں اعلان فرمایا کہ اگر تم نہ نکلے میرے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے، میں اکیلا جہاد کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، میں تنہا چلا جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے اگر تم نہ بھی نکلو. تو اللہ کریم نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ پس قتال کیجیے اللہ کے راستے کے اندر. لا تکلفو نہیں مکلف کیا الا نفس کا مگر آپ کی ذات کا، آپ کو آپ کی ذات کا مکلف کیا گیا بس. وحرض المومنین ہاں مومنین کو آپ ترغیب دیجیے، حرض آپ انہیں ابھاریے، ترغیب دینا، آپ مومنین کو ترغیب دیں. لیکن لا تکلفو الا نفسک اے محبوب آپ کو آپ کی ذات کا ہی مکلف بنایا گیا ہے، آپ کسی کو زبردستی جہاد کے لیے نہیں نکال سکتے، بس آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، خود تشریف لے جائیے. وحرض المومنین ہاں مومنین کو آپ ترغیب دیجیے. عسى اللہ ان یکف قریب ہے کہ اللہ ان یکف یہ کہ روک دے بأس الذین کفروا جنگ ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کافر لوگوں کی جنگ کو اللہ روک دے، اللہ اس بات پر قادر ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70 صحابہ تیار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کو لے کر وہ میدان بدر کے اندر پہنچے. لیکن وہ جنہوں نے دھمکی لگائی تھی غزوہ احد کے اندر جو شکست کھا گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے ایک مرتبہ وہ میدان بدر کے اندر. لیکن ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے رعب ایسا طاری کر دیا کہ وہ وہاں پر آ ہی نہ سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر جنگ کیے اللہ کریم جل شانہ نے یہ فتح عطا فرما دی. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا قریب ہے کہ اللہ روک دے جنگ ان لوگوں کی جو کافر ہیں. واللہ اشد باسا اللہ زیادہ قوت رکھتا ہے جنگ کے اعتبار سے، زیادہ سخت ہے قوت کے اعتبار سے، اور واشد تنکیلا اللہ زیادہ سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا من یشفع جو شخص سفارش کرے شفاعۃ حسنہ اچھی سفارش، جو شخص سفارش کرے اچھی سفارش یکن لہ نصیب منہا ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے. اور ومن یشفع جو شخص سفارش کرے شفاعۃ سیئہ کوئی بری سفارش تو یکن لہ نصیب منہا ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے. جیسے کسی کی سفارش کریں گے ویسے اگر نیکی کی سفارش کریں کسی غریب آدمی کے لیے امیر آدمی کے سامنے سفارش کریں یار اس سے کچھ مال دے دو تو وہ دے دیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو اس کے اندر جیسے وہ اس کو نیکی ملے گی دینے والے کو، اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی نیکی ملے گی. اور اگر کسی گناہ پر سفارش کی، کسی برے کام پر سفارش کی، چور آدمی ہے اس کی آپ سفارش کر کے اسے چھڑوا لیتے ہیں تو اب وہ دوبارہ ویسے گناہ کرتا ہے، چوریاں ویسے کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اب اس کو گناہ ملے گا. جیسے اس کو گناہ ملے گا اس سفارش کرنے والے کو برابر گناہ ملے گا کہ اس نے سفارش کی ہے بری سفارش. تو اس لیے جو بھی سفارش کریں اچھی سفارش کریں. پھر دوسری بات یہ یاد رکھیے گا سفارش اور حکم ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے.
کسی کے سامنے جا کر سفارش کرنا، اس کا معنی ہے کہ وہ اگلا آدمی مانے یا نہ مانے اس کے اندر وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سفارش کی کہ آپ، انہوں نے چونکہ وہ طلاق لے لی تھی اپنے خاوند سے، اس کے خاوند بہت محبت کرتے تھے حضرت بریرہ سے، بہت محبت کرتے تھے انتہا درجے کی۔ حضور نے دیکھا کہ ان کے خاوند جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں، حضرت بریرہ سے جا کر ارشاد فرمایا کہ بریرہ تم اپنے خاوند سے دوبارہ نکاح کر لو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ حکم فرما رہے ہیں یا سفارش فرما رہے ہیں؟ اگر تو آپ نے حکم کیا تو آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر، میں تسلیم خم کرتی ہوں اپنا سر۔ یا رسول اللہ اگر آپ سفارش فرماتے ہیں تو پھر میں اس سفارش کو قبول نہیں کرتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حکم نہیں کر رہا، میں سفارش کر رہا ہوں، اگر آپ مان جائیں تو وہ آپ کی محبت میں پاگل ہے، تو آپ اس کی، وہ بہت آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں۔ حضرت بریرہ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ سفارش فرماتے ہیں تو پھر میں آپ کی سفارش کو قبول نہیں کرتی، میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کروں گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تنقید نہیں فرمائی، خوشی کے ساتھ قبول کیا، بھی ٹھیک ہے سفارش کی تھی، اگر نہیں قبول کی تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اچھی سفارش کرے اسی کے لیے بھی حصہ ہوگا نیکی کے اندر، اور جو شخص بری سفارش کرے یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے بوجھ، کفل بوجھ ہوگا اس میں سے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر مقیتا، وہ نگہبان ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بھی اس کا معنی ہے مقیتا، نگہبان والا معنی بھی ہے، اور اس کا معنی روزی دینے والا بھی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے، حُيِّيتُمْ سلام کرے تمہیں یا دعا دے تمہیں، بِتَحِيَّةٍ سلامتی کی، تو فَحَيُّوا پس تم سلام کرو، تم دعا دو اس کو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے الفاظ کے اندر، او ردوہا یا وہی الفاظ دہرا دو۔ جو کوئی تمہیں دعا دے تم اسے بھی دعا دو، کوئی تمہیں سلام کرے تم اسے بھی۔ اب سفارش کی بات چل رہی ہے تو السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، تو مانا اللہ کریم کے سامنے اس بندے کی سفارش کی، یا اللہ اپنی سلامتی نازل فرمائے اس پر تیری سلامتی ہو۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی سلام کرے، تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے اچھے الفاظ کے اندر اسے دعا دو۔ تمہیں کوئی کہے السلام علیکم، کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر تمہیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسے کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تمہیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی الفاظ، او ردوہا یا وہی الفاظ دہرا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور صاحب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صحابی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کوئی الفاظ چھوڑے نہیں ہے کہ میں اس کے اندر اضافہ کر سکوں، لیکن آج کل جو اضافہ کر دیا جاتا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت الفردوس و دوزخ، یہ کہاں سے ہے؟ یہ بالکل اپنی طرف سے من گھڑت یہ الفاظ اس کے اندر شامل کر رکھے ہیں، اور جنت الفردوس و دوزخ حرام ہو، یہ ساری کی ساری باتیں اپنی طرف سے من گھڑت ہیں، وگرنہ سلام یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہی حدیث پاک کے اندر ہے، باقی اپنی طرف سے اضافہ جات کیے گئے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر حسیبہ، حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، لیجمعنکم البتہ ضرور بضرور وہ اللہ جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس دن میں سب کو جمع کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے اصدق زیادہ سچا من اللہ اللہ سے حدیثا، بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی بھی سب سے بڑی گواہی اور اللہ کی بات بھی سب سے زیادہ